ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی آپ کے ذکر کے تناظر میں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، ہم بھی اپنے رشتہ دار رکھتے ہیں۔ ہم تو جو کوئی غریب رشتہ دار ہو اس کا تعارف ہی اپنی ذات کے ساتھ منسلک کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ غریب ہے۔ اور جب امیر ہو جاتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، ہم تو دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ یہ غربت اور امارت سدا رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر آج کسی کے پاس غربت ہے، کل کو امارت ہو سکتی ہے، اور جو آج اپنی امارت پر ناز اور غرور کرتا ہے، کل دن پھرتے رہتے ہیں تو ہم تہی دامہ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ جو اپنی عمر میں برکت چاہتا ہو، وسعت چاہتا ہو، سکینت چاہتا ہو، راحت چاہتا ہو زندگی میں، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، ان سے محبت کرے، اور جو کسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کوئی محرومی رکھی ہے تو اس محرومی کو اپنی ذات کے ساتھ پورا کرے، احساس دلائے کہ ہم ہیں نا آپ کے ساتھ۔ ہم تو تعارف کروانا پسند نہیں کرتے اپنے رشتہ داروں کا، اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی کمی کا شکار ہیں، معاشی تنگی کا شکار ہیں۔ یہ نبی کا اسوہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور نبی سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر یہ سارا کچھ ہمارے لیے لازمی ہے کہ جو آپ نے اپنی سیرت اپنی زندگی میں کیا ہے، ہم اس کی اطاعت اور اتباع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ناظرین کرام، اپنے خاندان سے، جو آپ کا خاندان تھا بنی ہاشم، اور اس بنی ہاشم خاندان میں جو آپ سے سب سے قریب ترین خاندان تھا وہ خاندان ابی طالب تھا۔ جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ سب جانتے ہیں کہ والد گرامی حضرت عبداللہ وہ وفات پا چکے تھے، تو آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے تھے۔ سب سے پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، اور ناظرین کرام، دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی آغوش تربیت میں آئے۔ اور ناظرین کرام، جب اپنے چچا حضرت ابو طالب کی تربیت میں آپ آئے تو انہوں نے بھی باپ بن کے آپ کی پرورش کی، ہر محاذ پہ آپ کے سامنے ڈھال بنے، اور آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ماں بن کر آپ کی پرورش کی۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین کرام، میں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ داروں کا اتنا احساس تھا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کثیر العیال تھے، اولاد زیادہ تھی، تو بعثت سے پہلے آپ نے اس کا بھی احساس کیا۔ جب دیکھا کہ میرے چچا کی حالت ایسی نہیں ہے کہ کثیر العیالی کی اچھی کفالت کر سکیں، تنگی تھی، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے چچا زاد بھائی جو حضرت ابو طالب کے بیٹے فرزند تھے، ان کو اپنے پاس لے لیا، اپنی کفالت میں لے لیا، اپنی تربیت میں لے لیا۔ اور اسی طرح سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، شیر خدا کے جو بھائی تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اپنے چچا دوسرے چچا کی کفالت میں دے دیا۔ ان سے بات کی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ چچا، دوسرے چچا کے جو دوسرے بیٹے ہیں، اگر آپ ان کو اپنی کفالت میں لے لیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ ہوتا ہے احساس۔ ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی کسی کا باپ مر گیا تو ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کسی بیٹی کو اپنے گھر میں لے آئیں، یتیم ہے اس کی کفالت ہم کر دیں اور اس کی تربیت ہم کر دیں، ہم اس کو اپنی بیٹی بنا لیں، ہم اس کو یتیم کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک، اس کے باپ کو ہی چاہیے تھا، اس کے لیے چھوڑ کے کچھ مرتا۔ لیکن یہ احساس نبی کریم کا، حضرت علی کو خود اپنی کفالت میں لے لیا، بھائی جعفر طیار کو حضرت امیر حمزہ کی کفالت میں دے دیا، اور ناظرین کرام پھر جو چچی جنہوں نے ماں بن کر آپ کو پالا تھا، پرورش کی تھی، آپ کو کھلایا تھا، پلایا تھا، جب ان کی وفات ہوئی آپ دھاڑے مار کے روئے، اور سب کو یہی ایسے لگتا تھا، سب کو یہی بتاتے تھے کہ آج میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ سرانے بیٹھ کے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، اور جب ان کو قبر میں لحد میں اتارنے کا وقت آیا، ناظرین کرام غور سے میری بات سنیے گا، اتنی محبت سی اپنی چچی سے
کہ آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار کے دیا اپنی چچی کے لیے کہ کفن کی جگہ میرا کرتا پہنا دیا جائے، اور پھر لحد میں اتارنے سے پہلے چچی کو آپ خود لیٹے، اس مٹی کو مس کیا اپنے جسم کے ساتھ اور مخاطب کر کے کہا کہ تیرے اندر میری ماں آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، اتنی محبت تھی۔ اور دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے جب قیدی بن کر آئے کچھ لوگ، تو ان میں آپ کے چچا عباس بھی تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، رسیوں سے باندھ کر لایا گیا، اور ساری رات چچا رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور آپ ساری رات تڑپتے رہے احساس کے ساتھ۔ لیکن چونکہ اصول تھا، سارے قیدی بندھے ہوئے تھے، تو یہ نہیں تھا کہ کوئی فوقیت کے ساتھ یہ سفارش کرتے کہ میرے چچا ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چھوڑا تو نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، لیکن اس احساس کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، اپنی احساس کی شدت میں آپ کو نیند نہیں آئی ساری رات۔ آج ہم نے کبھی سوچا ہے، ہماری نیند کبھی برباد ہوئی ہے اس وجہ سے کہ میری بہن اکیلی ہے، میری بہن کے بچے اکیلے ہیں، میرے چچا اکیلے ہیں، میرے ماموں اکیلے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ ہم نے کب سوچا ہے؟ تو نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، محبت کے یہ تقاضے ہیں۔ اللہ کو صرف نبی سے محبت مطلوب نہیں ہے، محبت ابو لہب نے بھی کی تھی، آپ کا سکا چچا تھا، لیکن سکا چچا تھا، جب دعوت دی ایمان کی تو اس نے مارنے کے لیے پتھر اٹھانا چاہا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنی محبت اپنے پاس رکھو۔ اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اپنی کنیز ثویبہ کو آزاد کیا تھا محبت میں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی محبت اپنے پاس رکھو۔ ہمیں ایسی محبت نہیں چاہیے نبی کے ساتھ جس میں اطاعت نہ ہو، اتباع نہ ہو۔ ہم تو وہ محبت چاہتے ہیں جس میں اطاعت بھی ہو اور اتباع بھی ہو۔ تو ناظرین کرام، صرف نبی کریم سے محبت کہ بس ان کا نام لیا جائے اور دعویٰ کیا جائے، اور ان کا جو راستہ تھا، ان کی جو سیرت تھی، جو ان کا اسوہ تھا، جو ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے، اس کی اتباع نہ کی جائے، اس کی باز پرس ہوگی۔